آل محمد کو آوازیں بلند کرنا۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صلوات بھیجیں محمد ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی اور زیادتی نہیں ہے. ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتایا جا چکا ہے. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان کل گفتگو جہاں پر تمام ہوئی تھی وہ منزل یہ تھی کہ اسلام جو ایک دین تھا ملوکیت میں بدل گیا اور رسول مقبول کا نواسا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا. کیا یہ اتنے بڑے بڑے معاملات اس قابل نہیں ہیں کہ اس کی انکوائری ہو؟ کل میں نے جاتے جاتے یہ کہا تھا کہ یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا. اب آج بات وہیں سے شروع ہو رہی ہے جہاں پر کل چھوڑی تھی. انکوائری کا مطالبہ جب بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بات ضرور کہی جاتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو، جج کے ذریعے ہو. اس لیے کہ مظلوم خاص طور سے اس بات پر ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظالم انکوائری پر بھی اثر انداز ہو اور صحیح واقعات و حالات سامنے نہ آ سکیں. اسلام کی ان تمام معاملات کی انکوائری کون کرے اور ہم ایسا انڈیپینڈنٹ جج کہاں سے لائیں جو ہم کو انکوائری کر کے بتائے کہ سچائیاں کیا ہیں؟ اس لیے کہ تاریخ کے اوپر کسی کو بھروسہ نہیں ہے. تاریخ واقعات بتا سکتی ہے مگر تاریخ کیریکٹرز نہیں بتا سکتی.
اس لیے کہ تاریخ لکھنے والے کا کوئی مذہب ہوگا، تاریخ لکھنے والا کسی دور میں ہوگا، تاریخ لکھنے والے کے گرد و پیش کا کوئی ماحول ہوگا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تاریخ پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ لہذا انڈیپینڈنٹ انکوائری تاریخ سے ممکن نہیں ہے۔ تو آئیے حدیث نبوی کے ذریعے انکوائری کریں، تو بے شک حدیثیں ہمارا سرمایہ حیات اور ہمارے سر آنکھوں پر ان کی جگہ، مگر بدنصیبی یہ ہے کہ سچی حدیثوں کے ہیروں میں جھوٹی حدیثوں کے پتھر بھی شامل ہو گئے ہیں۔ لہذا حدیثوں کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ضرور دل میں کھٹکتا رہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور حدیثوں میں، سچی حدیثوں میں جھوٹی حدیثیں مل گئی ہیں، اس کے لیے کسی تفصیلی بحث یا تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا عالم اسلام اس پر متفق ہے کہ حدیثوں میں غلط حدیثیں بھی ہیں، اور پھر حدیث کی کتابیں کمپائل کرنے والوں نے کتابوں کے ساتھ لفظ صحیح لگا کے خود ہی اس بات کا ثبوت فراہم کر دیا کہ کچھ غلط بھی ہے۔ لہذا اگر حدیث صحیح ہو تو بے شک سراغوں پر، لیکن اس میں بھی خطرے رہتے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں۔ تو اب ایک ہی واحد ذریعہ بچتا ہے جس کا نام ہے قرآن، جس کے ہر ہر حرف پر، ہر ہر لفظ پر، ہر ہر نقطے پر، ہر ہر زیر زبر پر سب کا ایمان ہے، اور الحمدللہ اس میں تیرا میرا بھی نہیں ہے کہ یہ آپ کا قرآن ہے ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، یا ہمارا قرآن ہے آپ کے لیے دلیل نہیں ہے۔ قرآن ایک ہی ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ قرآن پاک سے پوچھیں کہ اے اللہ کی کتاب، تو صبح قیامت تک کے لیے ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے، یہ بتا کہ مذہب کیا ہے اور ملوکیت کیا ہے۔ تو قرآن کہیں سے کہیں تک ملوکیت و سلطنت و بادشاہت کو قبول نہیں فرماتا، اور اسلام میں اگر ملوکیت ہے اور اگر بادشاہت ہے تو یا اللہ کے لیے ہے اور یا اس کے لیے ہے جس کو اللہ عطا کرے، جیسے جناب طالوت، جیسے جناب داؤد، جیسے جناب سلیمان، جیسے جناب یوسف، اس کی مثالیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ لیکن وہ ملوکیت و سلطنت کا سلسلہ جو خلافت راشدہ کے بعد شروع ہوتا ہے، اس کی کہیں سے کہیں تک گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ اب یہ ملوکیت و سلطنت جو ہے، اس کے اوپر چارج لگے ہیں۔ ایک تو اسلام جو دین خدا تھا اس کو ملوکیت میں تبدیل کرنے کا چارج ہے، دوسرے امام حسن اور امام حسین جو نواسۂ رسول تھے ان کو شہید کرنے کا چارج ہے، تیسرے مدینہ نبی جیسے مقدس شہر کی بے حرمتی کا چارج ہے، تیسرے خانہ کعبہ پر آگ برسانے اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے کا چارج ہے، اور اس کے بعد جو سلسلہ ملوکیت شروع ہوتا ہے تو پھر چارج شیٹ اتنی ہے کہ میری زندگی گزر جائے اور چارج شیٹ تمام نہ ہو۔
اب ایسے عالم میں کیسے یہ کام بنے کہ شہادت حسین کی انکوائری صحیح طریقے سے ہو؟ معاف کیجیے گا عزیزان گرامی، حسین کی شہادت کا واقعہ اور کربلا کا عظیم سانحہ انکوائری کا مطالبہ تو ہے، مگر اس کو لکھ رکھیے آپ کہ دنیا کبھی اسے منظور کرنے والی نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کربلا میں جو ہوا یہ حادثہ تھا کہ سازش، ایکسیڈنٹ تھا کہ کانسپریسی؟ آپ کہیں گے ایکسیڈنٹ اور کانسپریسی میں فرق کیا ہے؟ حادثہ وقتی جذبات کے نتیجے میں بھی ہو جاتا ہے، جس کا ادھر ادھر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور جب کانسپریسی ہوتی ہے تو اس کی جڑیں دور تک پھیلی ہوتی ہیں۔ معاملہ یہاں ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے آدمی لکھنؤ میں، اور فرمایا ہم نے کانسپریسی اور سازش کا کیس جب چلتا ہے تو دور تک اس کا پھیلاؤ جاتا ہے۔ حادثے کا کیس جب چلتا ہے تو قریب ہی کے سرکل کے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے حسین مدینے میں نہیں لڑے، مکے میں نہیں لڑے، راستے میں نہیں لڑے، پہلی محرم سے 9 محرم تک نہیں لڑے کہ ٹائم گزرتا جائے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ٹکراؤ کسی جذباتی ابال کا نتیجہ تھا۔ اور ہمارا ہم نے اور اب جب یزید کے اوپر ہر طرح کا جرم ثابت ہو گیا تو اب ہوشیار وکیل کبھی کبھی یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک سے اقبال جرم کرا دو تاکہ بقیہ بری ہو جائیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم کوشش کریں کہ اس ایک کو بھی چھڑوا لیں۔ عزیزان گرامی، اس 1400 برس کے طول تاریخ میں ہم نے کتاب میں بڑے بڑے منظر دیکھے ہیں۔ مسلم علماء بجائے اس کے کہ حسین کی شہادت پر اپنے غم کا اظہار کریں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر خدا یزید کو بخش دے اگر خدا یزید کو بخش دے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ تو ہم نے تو بالکل سیدھی سی بات کہی۔ ہم نے کہا ہمیں اس پر ایک قصہ یاد آیا کہ ایک آدمی نے غصے میں آن کے ایک آدمی کو کوسا، کہنے لگا خدا کرے تم مر جاؤ۔ تو وہ آدمی بڑا سیانہ تھا جو کوسا گیا تھا، اس نے کہا دیکھو موت تو جبھی آئے گی جب اللہ چاہے گا، مگر تمہارے دل کا راز معلوم ہو گیا کہ تم چاہتے ہو کہ ہم مر جائیں۔
اگر اللہ بخش دے، اگر اللہ بخش دے۔ دوسرا ایک طبقہ پیدا ہوا وکالت، میں وکالت کی دلیلیں بتا رہا ہوں۔ میاں جو کچھ ہوتا ہے خدا کے حکم سے ہوتا ہے، ظاہر ہے کون کہے گا کہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے؟ پانی کی ایک بوند نہیں گرتی بغیر اس کے حکم کے، کبھی شک۔ درخت کی پتی نہیں ہلتی بغیر اس کے حکم کے، شک۔ آدھے گھنٹے تک یہی کہتے رہے۔ جب یہ اطمینان ہو گیا کہ مجمع کنونس ہو گیا تو کہنے بھائی جب ایک پتی نہیں ہلتی بغیر حکم خدا تو اتنا بڑا واقعہ کربلا کیسے ہو جائے گا؟ تو اس پر آپ لوگ خواہاں ہلڑ مچاتے ہیں، چیختے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ جو کچھ کیا اس نے کیا، اس پر خاموش رہی ہے۔ تو ہم نے کہا ایک شرط ہے، دلیل معقول ہے، مگر ہماری بھی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب پتی نہیں ہلتی بغیر حکم خدا اور پانی کی ایک بوند نہیں گرتی بغیر حکم خدا اور یزید نے حسین کو قتل نہیں کیا بغیر حکم خدا، تو یہ ماتم مجلس عزاداری بھی بغیر حکم خدا کے تھوڑی ہو رہا ہے۔ دیکھ کے کتابوں میں دل دکھتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جن کو اتنے بڑے واقعے پر کچھ افسوس نہیں ہے؟ ایک مشن ہے کہ ہمیں اس آدمی کو بچانا ہے، بچائیں۔ کہ اگر خدا بخش دے تو دل کا راز معلوم ہو گیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ سارے قاتل بری ہو جائیں۔ تو ہم نے فلسفہ سمجھایا، ہم نے کہا دیکھو بھائی بخشش کی تھیوری سمجھو۔ بخشش کی تھیوری یہ ہے کہ آدمی نے اپنے اور خدا کے بیچ میں گناہ کیا، پھر وہ نادم ہوا اپنے گناہ پر، انہیں توبہ کی، اپنی غلطی کا احساس کیا، آئندہ اس نے یہ طے کیا کہ اب میں یہ ایسا نہیں کروں گا، اور اس کے بعد اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ کو اختیار ہے بخش دے، بالکل وہ بخش سکتا ہے، قادر مطلق ہے۔ لیکن دوسری صورت یہ تھی کہ میں نے خوب یتیموں کا پیسہ کھایا، بیواؤں کا پیسہ کھایا، بمبئی آن کے خوب چندے کیے، سب اپنی جیب میں رکھے جی، اور کسی کو ایک پیسہ نہ دیا، بیوائیں فاقے کرتی رہیں، یتیم ننگے پیر گھومتے رہے، لوگ گھر میں بھوکے مرتے رہے، میں مرغن غذائیں کھاتا رہا، اور سب کھا پی کے سب کا مال لے لوا کے مر گیا۔ اب کسی نے کہا کہ بھائی وہ تو بڑے چور تھے،
یتیموں کا پیسہ کھا گئے، بیواؤں کا پیسہ کھا گئے، مسجدوں کا پیسہ کھا گئے، امام باڑوں کا پیسہ کھا گئے، ٹرسٹ کا پیسہ کھا گئے، یہ سارے پیسے کھا پی کے وہ گئے. پھر کہہ رہے انہیں کچھ نہ کہیے، ہو سکتا ہے خدا بخش دے. یہ غلط بات. اب خدا مجھے نہیں بخشے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوائیں بھوکی مریں، یتیم پریشان حال پھٹے حال گھومیں، مسجدوں میں چراغ نہیں جلے، امام بارگاہوں میں اشرے بند ہو گئے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. سب کا سبب میں تھا. میں سب کھا پی کے بھی جنت میں جاؤں اور وہ مصیبت جھیلیں. پھر یہاں کھایا ہے تو وہاں بھی کچھ کھاؤں. کیوں بھائی؟ تو جو جرم اللہ و بندے کے بیچ میں ہوتا ہے وہ اللہ بخش دیتا ہے، ٹھیک ہے اس کا. لیکن جب بیچ میں کوئی تیسرا انوالو ہو جائے تو اس کو بخشا جائے تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جس نے تکلیف اٹھائی ہے، پریشانیاں جھیلی ہیں، تو اللہ کیوں بخشے گا ایسے بندے کو؟ تو ہم نے کہا اگر یزید نے کوئی اللہ کا گناہ کیا ہوتا اور معافیا مانگتا، توبہ کرتا، تو یہ بات صحیح تھی کہ بھئی اللہ بخش دے. لیکن یزید نے تو حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کو قتل کیا ہے، تو یہ کیسے بخشا جائے گا؟ تو صاحب عجب عجب وکیل ہیں. اب دیکھیے انکوائری چل رہی ہے، معاملے کو دیکھتے جائیے گا. بہت سائڈ کے لوگ آتے ہیں، بات کرتے ہیں. انہوں نے عجب بات کہی. کہنے لگے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حسین کریم ہیں کہ نہیں؟ کہ بے شک کریم ابن کریم، حسین کے باپ بھی کریم، حسین کے دادا بھی کریم، نانا بھی کریم، خاندانی کریم ہے. کہ لگے بات ختم ہو گئی. بات اگر وہ بخش دے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اگر وہ بخش دیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہم نے کوئی اعتراض نہیں. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ بخش دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. معذاللہ ہم ایسی بڑی بڑی ہستیوں پر معذاللہ اعتراض کرنے کے لیے بیٹھے. بخش دیں، کریم ابن کریم ہے، بخش دیں. اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دیں. مگر ایک بات آپ کو بتا دیں کہ یزید بخشا جائے گا نہیں. کہنے لگے کیوں؟ اب کیوں نہیں بخشا جائے گا؟ ہم نے کہا اگر ظلم یزید کا اثر ذات حسین پہ آ کے تمام ہو گیا ہوتا تو حسین بخش دیتے اور بخش دیا جاتا. یہ 1400 برس سے ہم جو رو رہے ہیں یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ تو بھیا اللہ غفور الرحیم ہے، حسین کریم ابن کریم ہیں. ہم نہ غفور الرحیم ہیں نہ کریم ابن کریم ہیں. صلوات بھیج دیں محمد. نقطے کی بات اس طرح کی بات چلتی رہے تو 2-4-10 دن چلتی رہے تمام نہیں ہوگی. میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے نا، اس لیے نقطے کی بات پائیے. یزید کو عالم اسلام نے کنڈم تو کیا، میں یہ نہیں کہوں گا کنڈم نہیں کیا. یزید کو عالم اسلام نے کنڈم تو کیا، مگر ناراضگی کی حد تک. یہ بات سب مسلمانوں کے سوچنے کی ہے. دیکھیے مشکل یہ ہے کہ جب اس طرح کی باتیں پڑھی جاتی ہیں
تو لوگ بجائے سوچنے کے یہ غور کرنے لگتے ہیں کہ پھر ہماری اس نظریہ کیا ہوگا، پھر اس نظریہ کیا ہوگا. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ پھر اسلام کا کیا ہوگا. ہماری تھنکنگ یہ ہے کہ ہمارے تمہارے کے حساب سے نہ سوچو، اسلام کے حساب سے سوچو. اس لیے کہ ہم سے تم سے زیادہ اہم اسلام ہے. ہم تم رہیں یا جائیں، اسلام کو رہنا چاہیے. ہے بات کیا نہیں؟ تو لوگ ناراض تو ہوئے قتل حسین پہ یزید سے، لیکن بس ناراضگی کی حد تک. یہاں بات ناراضگی کی دیکھیے نہیں ہے. میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو آپ غور سے سوچئے گا، اور میں اسلام کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ سوچئے گا. یہ ضروری نہیں کہ ابھی سوچ لیجئے، کل سوچئے، پرسوں سوچئے، 15 دن کے بعد سوچئے، مگر سوچئے گا کہ یہ شخص جو قاتل حسین تھا اور جس نے رسول کی نواسیوں کو کربلا سے شام تک بے پردہ گھمایا، اور جس نے بے خطا بچوں کو پیاسا قتل کر دیا، یہ مسلمان تھا یا نہیں تھا؟ میرے تیرے کی بات نہیں ہے. کون کیا مانتا ہے، کون کیا نہیں مانتا ہے، کون کس کو مانتا ہے، کون کس کو نہیں مانتا ہے، یہ سب تو جھگڑے کی باتیں ہیں. ان سب میں ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے. ہم یہ کیریکٹر پیش کر رہے ہیں کہ یہ شخص جس کا نام یزید تھا اور جس کا کیریکٹر کتابوں میں لکھا ہے، اور حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی اس کا ظلم رکا نہیں. اس نے مسجد النبی میں اپنے فوج کے گھوڑے بندھوائے. واقع ہررا کتابوں میں لکھا ہے، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کا لشکر مکے گیا اور خانہ کعبہ کے اوپر آگ برسائی اور پتھر برسائے، بمباری کی، جس کے نتیجے میں رکن یمانی جو ہے کعبے کا ایک ونگ، جب آپ پشت کعبہ سے گھوم کے آئیے ادھر جدھر حجر اسود ہے، تو حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے. ایک وہ کونا ہے جس پر حجر اسود ہے، اس سے پہلے والا کونا جو ہے وہ رکن یمانی ہے. یہ گر گیا تھا، یہ عمارت یہاں پر گر گئی تھی، اور مسجد الحرام میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں چاروں طرف. تو یہ شخص جو کعبے کی بے حرمتی کرے، جو رسول اللہ کی مسجد کی بے حرمتی کرے، جو رسول کے نواسے اور ان کے ساتھیوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کرے، جو رسول کے گھر کی مخدرات عصمت و طہارت کو بے پردہ بازاروں میں گھمائے، اور جو اپنے دربار میں بیٹھ کے یہ کہے کہ لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جا ولا وحی نزل، ہاشمیوں نے تو ملک کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ غور کر کے بتائیے، آج نہیں 6 مہینے بعد غور کیجئے، مگر غور کیجئے، اور جو میں نے کہا ہے اس کو ویریفائی کیجئے تاریخوں سے کہ یہ شخص جو تقریر میں کہہ رہا ہے یہ جھوٹے الزام تو نہیں لگا رہا ہے. میری تقریروں جو میں نے اتنی دیر بولا ہوں اس کو بھی ویریفائی کیجئے تاریخ سے اور کتابوں سے کہ میں صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ سوچئے اور یہ طے کیجئے کہ یہ شخص جس کا نام یزید تھا یہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا. جی اگر اس کے بعد آپ کا ذہن یہ کہے کہ مسلمان نہیں تھا، تو پھر میں دوسری بات کہوں گا
اور اگر ان سب باتوں کے باوجود بھی آپ یہ فیصلہ کریں کہ نہیں بھائی تھا تو وہ مسلمان، تو پھر میں دوسری بات کہوں گا، اگر آپ یہ کہیں کہ مسلمان تھا تو اب اس بات پر نہ بگڑیے اگر کوئی غیر مسلم کہے کہ اسلام ٹیررزم اور دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، پھر بگڑنے کی بات دیکھیے نہیں کہ شربت کے گھونٹ کی طرح پی جائیے اس معاملے کو۔ اور اگر آپ یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ان سب باتوں کے بعد ہم تو مسلمان نہیں کہیں گے اسے، وہ مسلمان نہیں تھا، تو اگر مسلمان نہیں تھا تو کیا وجہ ہے کہ جو شخص مسلمان بھی نہیں تھا وہ امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین بنا بیٹھا تھا؟ عزیزان گرامی، یہ مسئلہ سوچنے کا ہے اور یہ مسئلہ غور طلب ہے۔ میں اگر اس کو جذباتی انداز میں پڑھ دیتا تو آپ اپنی جگہ بیٹھے نہ رہتے، کھڑے ہو کے واہ واہ کرتے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے انداز بیان سے دل کے آبگینوں کو ٹھیس پہنچے۔ مجھے واہ واہ نہیں چاہیے، مجھے آپ کی فکر کو جولا کرنا ہے اور جگانا ہے۔ اس لیے کہ اگر یزید ایسا تھا تو اس کے ساتھ ایک گھر میں اسلام نہیں رہے گا۔ توجہ چاہتا ہوں بس، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، یزید ہو یا مروان ہو یا ولید ہو یا عبد الملک ہو، ان کے جو کردار ہیں ان کے ساتھ میں دین مقدس محمد مصطفیٰ نہیں رہے گا۔ ایک اچھا مسلمان فٹ پاتھ پر سو لے گا مگر ایسے روم میں نہیں رہے گا 5 اسٹار کے جہاں شراب بھی ہو، جوا بھی ہو، دنیا کی ہر طرح کی بدچلنی بھی ہو۔ تو اگر ہم آپ ایسے روم میں نہ رہیں گے 5 اسٹار کے جہاں ساتھی جو دوسرا ہے وہ دنیا کی ہر برائی میں ملوث ہو، تو کیا اسلام ہم سے آپ سے بھی گیا گزرا ہے جو شاہی محل میں رہے گا؟ جی ارے سوچئے تو صحیح، لگژریس روم تو ہے، ان کا اثر صاحب یہیں رہ جائیے، وہاں شراب کی بوتلیں کھل رہی ہیں، جوا ہو رہا ہے اور دنیا بھر کی ذلیل و گندی اور حرام باتیں سب۔ کیوں صاحب؟ تو جب ہم آپ نہیں رہیں گے کہ بھئی ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم وہیں جا رہے ہیں، ہم مغل مسجد کے وہاں، ان کا اس وقت رات میں وہاں دروازے سب بند ہوں گے، ان کا دروازے بند ہوں گے، فٹ پاتھ تو ہوگی نہیں رہے، یہاں نہیں رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو کیا اسلام بنی امیہ کے عشرت قدوں میں رہے گا؟ تو اب ایک بات اور غور کیجئے، دیکھیں میرا بیان منزل بہ منزل آگے بڑھ رہا ہے، ایک بات اور غور کیجئے کہ جب اسلام بنی امیہ کے عشرت قدوں میں نہیں رہے گا تو ہے کہاں پھر؟ اب ڈھونڈیے کہ جس دین کے آپ ماننے والے ہیں وہ گیا کہاں؟
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں مجلس پڑھنے بلایا ہے بمبئی، کوئی ہم آپ کے پیر نہیں ہیں، ولی نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، ایک مقرر کی حیثیت سے آپ ہم کو انوائٹ کرتے ہیں، ہم آتے ہیں، آپ سننے آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں یہ ہو جائے کہ اطہر صاحب کھو گئے تو یہ سارا مجمع پریشان ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ جتنوں کے پاس موبائل ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے فوراً، کہاں گئے، کدھر گئے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، وہاں فون کرو وہاں فون کرو، اس سے پوچھو اس سے پوچھو، ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اگر یہ اطلاع آ جائے کہ صاحب وہ صاحب غائب ہو گیا تھا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، تو سارا مجمع پریشان ہو جائے گا۔ تو جس دین کے آپ ماننے والے ہیں، جس دین کے آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ گیا کہاں پھر؟ اگر اسلام یزید کے محل میں نہیں تھا تو تھا کہاں؟ توجہ چاہتا ہوں، اگر اسلام یزید کے محل میں نہیں تھا تو تھا کہاں؟ عزیزان گرامی، ماننا پڑے گا کہ اگر یزید کے محل میں نہیں تھا تو ان خیموں ہی میں ہوگا جن میں آگ لگائی گئی تھی۔ تو یہ ہیں اسلام کے دو چہرے، ایک کا نام ہے ملوکیات اور ایک کا نام ہے مذہب۔ ہم پر ہنسیے نہیں، ہم پر اعتراض نہ کیجئے جو ہم ائمہ اثنا عشر کا نظریہ پیش کرتے ہیں، جو ہم 12 اماموں کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ یہ 12 امام نہیں ہیں، یہ وہ سلسلہ ہے جس گھر میں آپ کو اسلام ملے گا، یہ وہ سلسلہ ہے جس گھر میں آپ کو اسلام ملے گا، اس لیے کہ رسول اسلام لے کے آئے تھے، رسول نے اسلام پہنچایا تھا، رسول نے اسلام دنیا کو بتایا تھا۔ تو جس گھر میں اسلام پلا اس گھر میں رسول کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، اس گھر میں کوئی اور بھی پل رہا تھا رسول کے ساتھ، پال رہے تھے رسول کسی اور کو بھی۔ پہچانے آپ کون تھا؟ وہی جس کو کعبے سے لے کے آئے تھے، وہ بھی پل رہا تھا رسول ہی کی گودیوں میں، اور اللہ نے اسی گھر میں اسلام بھی بھیجا، تو یہ دونوں ساتھ ساتھ پل رہے تھے۔ محمد کی سرپرستی میں یہ دونوں ساتھ ساتھ پل رہے تھے۔ تو جب رسول دنیا سے چلے جائیں گے تو اسلام آپ کو اس علی کے گھر میں ملے گا جو عالم بھی تھا، فاضل بھی تھا، خطیب بھی تھا، قاضی بھی تھا، شجاع بھی تھا، میدان میں آتا تھا تو لافتہ بن جاتا تھا، محراب میں جاتا تھا تو سب سے بڑا زاہد بن جاتا تھا، منبر پر بیٹھتا تھا تو سب سے بڑا خطیب بن جاتا تھا۔ دیکھیے، آدمی وہیں خوش رہتا ہے جہاں اس کے مزاج کے مطابق لوگ ملیں۔ اگر کوئی سچ بولتا ہے تو جھوٹوں میں خوش نہیں رہے گا، اگر کوئی نمازی ہے تو بے نمازیوں میں خوش نہیں رہے گا،
اگر کوئی ایماندار ہے تو بے ایمانوں کے ماحول میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ اسلام دین صداقت ہے، خوش جب ہی رہے گا جب ایسے لوگوں میں رہے جن کو قرآن سے سچے ہونے کی سند ملی ہے۔ اسلام دین علم ہے، خوش جب ہی رہے گا کہ یا شہر علم میں رہے یا دروازے کے ساتھ رہے۔ اسلام دین سخاوت ہے، بخل و کنجوسی کا دین نہیں ہے۔ خوش جب ہی رہے گا جب ایسے لوگوں میں رہے جو روٹیاں دیتے رہیں، آیتیں لیتے رہیں۔ تو علی کے ساتھ رہا اسلام، اور بے شک علی اس قابل تھے کہ ان کے ساتھ اسلام رہے۔ اور جب علی دنیا سے چلے گئے تو اسلام خانمہ برباد نہیں ہوا، اس لیے کہ رسول کے دو بیٹے موجود تھے جن کو قرآن نے ابنانا کہہ کے رسول کا بیٹا بنایا تھا۔ مباہلے میں جو رسول کے بیٹے بن کے بحکم قرآن و خدا گئے تھے وہ دونوں موجود تھے، تو اسلام ان کے ساتھ رہا، اسلام حسن کے ساتھ رہا جو سبط اکبر تھے، اسلام حسین کے ساتھ رہا جو سبط اصغر تھے۔ اب جب حسین شہید ہو گئے تو اسلام کدھر جائے گا؟ عزیزان گرامی، وقت تمام ہوا، آج کی بات تمام ہو رہی ہے، بہت جلدی جلدی سن لیجئے۔ اسلام حسین کی شہادت کے بعد کیا شام کے عشرت قدوں میں جا کے رہے گا؟ تو اگر شام کے عشرت قدوں میں نہیں رہے گا تو اسلام عبد الملک کے ساتھ نہیں رہے گا، سید سجاد کے ساتھ رہے گا۔ اسلام ہشام و ولید کے ساتھ نہیں رہے گا، محمد باقر کے ساتھ رہے گا۔ اسلام منصور دوانقی کے ساتھ نہیں رہے گا، جعفر صادق کے ساتھ رہے گا۔ اسلام ہارون رشید کے ساتھ نہیں رہے گا، موسی کاظم کے ساتھ رہے گا۔ اسلام مامون رشید کے ساتھ نہیں رہے گا، علی رضا کے ساتھ رہے گا۔ اسلام متوکل و معتصم کے ساتھ نہیں رہے گا، محمد تقی کے ساتھ رہے گا۔ اسلام متوکل کے ساتھ نہیں رہے گا، علی النقی کے ساتھ رہے گا۔ اسلام معتز و معتمد کے ساتھ نہیں رہے گا، حسن عسکری کے ساتھ رہے گا۔ اسلام بادشاہوں کے ساتھ نہیں رہے گا، محمد کے معصوم بیٹے کے ساتھ رہے گا۔ گرامی، زندگی رہی تو بات کل آگے بڑھے گی۔ آج تو صرف اتنا کہ ایک بات مجھے کہنا تھی مگر میں بھول گیا تھا، مصائب سے پہلے میں کہہ دوں۔ میری گزارش ہے ان بہنوں سے جو سبرب سے آتی ہیں اور بعد میں ٹرینوں سے جاتی ہیں اپنے اپنے جگہ پر، تو برائے مہربانی میں نے یہ شکایت سنی ہے کہ کچھ لوگ ان میں راستے میں کچھ نعرے لگاتے ہوئے یا کوئی نوحہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ پلیز آپ ٹرینوں کے اوپر خاموشی سے سفر کریں اور کسی طرح کی کوئی اور گفتگو ٹرینوں پر نہ کریں۔ ایک یہ گزارش ہے، اور ایک گزارش یہ ہے کہ جو قدیم جلوس ہمارے اٹھتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ اٹینڈ کیجئے تاکہ اس کی آبرو اور شان و شوکت و وقار جو ہے وہ برقرار رہے، اور جب جلوس لے کے چلیے
تو آہستہ چلیے، دوڑتے ہوئے یا تیز رفتاری میں چلنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شہنشاہ کی سواری ہے، اس کو ادب سے اور احترام سے لے کے چلیے۔ یہ عزیزان گرامی چند جملے مصائب کے سن لیجئے، اس لیے کہ آج اسلام کے لشکر کے علمدار کا ماتم کرتے ہیں۔ آج 8ویں رات ہے اور 8ویں رات میں یہ مجمع شمع امامت کے اس پروانے کا ماتم کرتا ہے کہ جب تک زندہ رہا حسین پر آنچ نہیں آنے، ہماری جانیں اس پر نثار ہو جائیں جو علی کی تمنا تھا، حیدر کرار کے دل کی آرزو تھا، تاجدار وفا تھا، اس لشکر کا علمدار تھا جس نے صبح قیامت تک کے لیے باطل کو شکست فاش دی ہے۔ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام زینب کے پردے کا محافظ، سکینہ کا سقا، حسین کی خدمت کرنے والا، جب تک عباس زندہ رہے بچے پیاسے ضرور تھے مگر دل سب کے مطمئن ہوں گے کہ عباس زندہ ہے، عباس زندہ ہے۔ اور عزیزوں 9 راتیں عباس نے خیموں کا پہرا دیا، اس لیے کہ ظالم و دغاباز دشمن سے ہر وقت چوکنا رہنا ضروری ہے۔ حیدرآباد کے ہمارے ایک دوست مرحوم ہو گئے ناطق صاحب، کبھی کبھی میں ان کے 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ دور ہے اب دستگاہ جور و استبداد سے، اٹھ نہیں سکتا ہے شور نالہ و فریاد سے، 9 شبیں جاگا ہوا تھا پاسبان اہل بیت، 9 شبیں جاگا ہوا تھا پاسبان اہل بیت، سو گیا پہرا بدل کے زینب ناشاد سے۔ شب عاشور تک عباس پہرا دیتے رہے، جب شام غریباں آئی تو علی کی لاڈلی ہماری جان نثار عباس بنی ہاشم کا چاند، اور عزیزان گرامی کیسا چاند؟ چاند ہمیشہ اس وقت چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا، سورج کے سامنے کبھی چاند نہیں چمکتا۔ عباس اس چاند کا نام ہے جو سورج کے سامنے چمکتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو کربلا کو جا کے دیکھ لیجئے، جہاں شہادت کا سورج چمک رہا ہے وہیں وفا کا چاند چمک رہا ہے۔ صبح سے شام تک اپنے چھوٹے سے لشکر کو لڑاتے رہے، اور روایت میں ہے کہ کبھی کبھی ہوا میں علم لہراتے تھے، تو محض فریرے کے لہرانے سے دشمن کے لشکر میں اضطراب کی لہریں دوڑتی تھیں۔ جب کوئی نہ رہا تو ہاتھوں کو جوڑے ہوئے امام کے پاس آئے، کہا آقا مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ کہا بھیا تم تو علمدار ہو۔ کہا آقا وہ لشکر کہاں گیا جس کا علمدار تھا، اب مجھے اجازت دیجئے۔ حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں، عباس اجازت مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے سارے شہیدوں میں اور عباس میں کچھ فرق ہیں۔
سارے شہیدوں میں اور عباس میں فرق ہیں. ایک فرق تو یہ ہے کہ سب کے دل کی حسرت نکل گئی. زہیر لڑ لیے, مسلم لڑ لیے, حبیب لڑ لیے, عباس لڑ نہیں پائے, دل میں گھٹ کے رہ گئی آرزو. دوسرا فرق سنیں گے آپ, ہر ایک کی میت حسین لائے. عباس نے زندگی میں خدمت کی تھی, وقت آخر یہ خدمت نہیں لی, وصیت کر دی مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. عباس کو اللہ نے باب المراد بنایا ہے. عباس کی دو مرادیں تھیں. شب عاشور یہ مراد تھی کہ لڑائی کی اجازت مل جائے, روز عاشور یہ مراد تھی کہ سکینہ کو پانی مل جائے. نہ یہ مراد پوری ہوئی نہ وہ مراد پوری ہوئی. اللہ نے کہا عباس تو باب المراد ہے. ہاں سنیے, آئے کہا کا اجازت کا نہیں. اتنے میں ننھی سکینہ 40-42 بچوں کو لیے ہوئے, ہاتھوں میں ساغر, الاتش, اے چچا پیاس. حسین نے عباس کو پانی لانے کی اجازت دی. ننھی سکینہ خیمے میں گئی, مشکیزہ لے کے آئی, ہاتھ اٹھا کے چچا کو دیا. میں کہوں گا بی بی سکینہ چچا کو غور سے دیکھ لو, اب یہ صورت دکھائی نہ دے گی, اب عباس جا کے نہ آئیں گے. میں ایک جملہ سنیے, مجلس تمام ہے. گھوڑے کی باغیں, سکینہ کا مشکیزہ, اسلام کا علم, جا رہا ہے مجاہد. گھوڑا نہر میں ڈالا, پانی بھرا, لے کے نکلے, دشمنوں سے لڑنا شروع کیا. ایک ہاتھ کٹا, دوسرے ہاتھ سے لڑے. جب دونوں ہاتھ نہ رہے تو مشکیزوں کو گھوڑے کی پشت پر رکھ کے سینہ ٹیک دیا. تیر آ رہے ہیں, آ رہے ہیں, عباس کے جسم میں لگ رہے ہیں. ایک تیر مشق سکینہ میں لگا, عباس کا دل ٹوٹ گیا. آقا میں نے جان نثار کی, حسین نے کمر پکڑ لی. ارے عباس, عباس میری کمر ٹوٹ گئی.